السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 167 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 166 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 169 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 167 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیہ مبارکہ 168۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ٹرانسلیشن: الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ بیٹھ رہے، لو اطاعونا، اگر اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ تم مارے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فادرؤوا، دور کرو، عن انفسکم الموت، اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 167 سے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان سے، تَعَالَوْا، آؤ، قَاتِلُوا، کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، یا تم دفاع کرو۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہی موضوع کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ جنگ احد میں جو شکست ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العزت کی منشا تھی کہ اللہ رب العزت کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، اور جو منافقین سے ان کو سامنے لانا چاہتے تھے، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں بھی بتایا جا رہا ہے، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو منافق ہیں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ جس طرح کہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب غزوہ احد میں جا رہے تھے تو اس وقت جب عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کر، جو کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان کو ساتھ لگا کر یہ رستے میں سے ہی واپس آ گیا۔ ایک تو اس نے یہ ناراضگی ظاہر کی کہ میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کی جائے، تو نہ تو ہمارے پاس کوئی اتنا مال اسباب ہے، اور ہماری تعداد بھی کم ہے، کیونکہ اس وقت یہ اس کی جو بظاہر خیر خائیاں تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں، لیکن دل میں اس کے نفاق چھپا ہوا تھا۔ تو اوپر سے اگرچہ یہ اپنی جو یعنی کہ ہمدردیاں وہ مسلمانوں کے ساتھ جتاتا تھا، لیکن دل کے اندر ان کے ساتھ ہی خیر خائیاں تھیں جو دوسرے لوگ تھے۔ تو اس وقت جب لے کر یہ واپس چلا گیا تو ایک صحابی، انہوں نے بہت فورس کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو،
اللہ مدد کریں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم اب پشت پھیر جائیں۔ لیکن اس وقت یہ بازید تھا کہ ہمارے پاس نہ تو مال اسباب ہیں اور نہ ہی جمعیت ہے، تو ایسی لڑائی کیا لڑائی، نہ تو ہمیں یعنی کہ جو لڑائی کے فن ہیں وہ بھی نہیں آتے، تو ہم کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ ایسی جنگ کرنا تو گویا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، یعنی کہ خود کشی کے مترادف ہے۔ اس وقت کافی صحابہ کرام نے اس کو فورس کیا کہ آؤ چلتے ہیں، اللہ مدد کریں گے، یا تم کم سے کم مسلمانوں کا دفاع ہی کرنا، یا کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ قومی حمیت کے تحت ہی ساتھ چلو اور اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ لیکن اس وقت وہ بازید تھا اور میدان جنگ چھوڑ کر واپس آ گیا، یعنی کہ رستے میں سے ہی واپس آ گیا۔ تو اسی چیز کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اس نے کہا کہ اگر ہم جنگی فن جانتے ہوتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے، ہمیں تو کوئی کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ گویا کہ اس نے ایک طرح سے طنز کیا تھا، دل میں اس کے یہ چیز تھی کہ میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا تو اب میں بھی ساتھ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اوپر سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے، یعنی کہ دل کے اندر نفاق تھا، دل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں نہیں تھی، ہیرائی نہیں تھی، تو اس چیز کو چھپا کر اوپر سے جو باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے تھے۔ پھر مزید اور کیا کہا، الذین قالوا لاخوانہم، اور وہ لوگ جو کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، بھائی کون سے ہیں؟ جو اس وقت شہید ہو چکے تھے اور وہ خود بیٹھے رہے، یعنی کہ منافقین خود تو بیٹھے رہے لیکن جو شہید ہو گئے میدان جنگ میں، ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مانتے تو اس جگہ نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے فَادْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، اپنی جانوں سے موت کو دور کرو، جو موت آ کر ہی رہنی ہے۔ اگر تم واقعی کچھ کرنے پہ قادر ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، جو تمہارے قول و فعل ہیں اگر ان میں تم سچے ہو تو پھر موت کو اپنے سے دور کر کے دکھاؤ۔ موت تو ایک دن آ کر ہی رہنی ہے۔ یہ اگرچہ اس وقت کی آیا مبارکہ ہیں، لیکن انسان تھوڑا سا سوچے تو آج بھی ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ چاہے انسان جتنا مرضی پیسہ لگا دے، اگر کسی کی قسمت میں صحت نہیں ہے، موت لکھی ہے، تو ایسا شخص صحت یاب نہیں ہو سکتا، وہ اس کو موت آ کر ہی رہنی ہے۔ صحت اور زندگی انسان کسی بھی قیمت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے جتنا مرضی پیسہ لگا دے، لیکن کوئی کسی کی زندگی نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کی زندگی نہیں بڑھا سکتا۔ تو اصل میں جو کرنے کے کام ہیں، انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور واپس تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جو دنیا پہ آتا ہے اس کو آخر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، موت آ کر رہنی ہے۔ یہ زندگی چند سالوں کی زندگی ہے، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کچھ لوگ چند گھنٹے گزارتے ہیں، کچھ لمحے گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخرکار ایک دن دنیا کو چھوڑ جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ پھر مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ان لوگوں کی نسبت جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردہ نہ گمان کرو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، منافقین کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں، ان کو مزید خوشخبریاں دے کر میدان جنگ کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں جانے سے گھبراؤ نہیں، اگر انسان کو موت بھی آ جاتی ہے تو ایسا انسان شہید ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید اس پہ بات کریں گے کہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہونے والا شہید ہے اس کی زندگی کیسی ہے، کیا جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسی زندگی ہے، یا کہ ان کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। लेसन लाजमी सुनाया करें। आप लोगों की सहूलत के लिए लेसन बहुत कम देने की कोशिश कर रही हूँ और शार्ट करके, लेकिन अगर आप फिर भी लेसन नहीं सुनाएंगे, सुस्ती करेंगे, तो फिर ये कितने अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आपके हर मामले में आसानियाँ फरमाए, आमीन। आपके क़याम व सियाम कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज़ा है, तो ये वक्त बहुत तेज़ी से हमसे गुजरता जा रहा है। इसको बहुत गनीमत जाने, एक एक लम्हा इसको ज़ाया करने से बचाएं और इस पे बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बाबरकत महीना दोबारा से हमारी ज़िंदगी में लाए हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जो पिछले साल थे, लेकिन इस दफ़ा वो चेहरे नज़र नहीं आते, मनो मिट्टी के नीचे जा सोए। तो आज अल्लाह ने अगर हमें ये नेमत अता की है तो इसकी हम कदर करें। और इफ्तारी के वक़्त इफ्तारी रोज़ा जो जब खोलते हैं आप लोग, तो खजूर लाजमी इस्तेमाल किया करें और कोशिश करें कि सिर्फ एक खजूर से ही रोज़ा खोल के काम ख़त्म ना कर दें, बल्कि कुछ खजूरें खा लें, उससे एनर्जी इंसान की बहाल होती है। और कोशिश करें कि खजूर मलाई के साथ या फिर मक्खन के साथ इस्तेमाल करें। इससे जो खजूर बाज़ुकात कुछ लोग कहते हैं बहुत गर्म होती हैं, उसका नुकसान नहीं होता और सबसे बढ़ के सुन्नत पे अमल होता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर मक्खन के साथ भी इस्तेमाल किया करते थे। और रोज़ा खोलने के बाद जो मसनून दुआ है वो लाजमी पढ़ा करें। कुछ मन गढ़ंत दुआएं हैं वो ना पढ़ें। कोशिश करें कि जो मसनून दुआ है अगर वो याद नहीं तो याद कर लें। बहुत छोटी सी दुआ है, ज़हबल ज़माउ वबतल्लतिल उरूक वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत दुआ है और छोटी सी है, बहुत आसानी से इंसान याद कर लेता है। अगर आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह याद है और उम्मीद है कि सबको आती होगी, तो आप अपने आसपास देखें, अगर किसी को दुआ नहीं आती तो उनको याद करवाएं, यह आप लोगों का होमवर्क होगा। और कोशिश करें कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद बहुत स्पाइसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, इससे सेहत मज़ीद ख़राब होती है और इंसान सही तरीके से इबादत नहीं कर पाता। और जैसा कि तौक़ रातें भी बहुत करीब हैं, तो उसके लिए एक बार फिर से खूब अच्छी तरह तैयारी कर लें और खाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो सेहत बख्श हों, और जो कुदरती चीज़ें हैं वो खाने की कोशिश करें। स्पेशली जो फास्ट फूड हैं उनसे बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं फास्ट फूड बहुत नुकसानदेह हैं सेहत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।